بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا تیسرا دن تاریخ اسلام کے ان اہم دنوں میں سے ہے جب میدان کربلا میں حالات پہلے سے زیادہ سنگین ہو چکے تھے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ دوسری طرف یزیدی لشکر کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا اور محاصرہ سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا تھا۔ 2 محرم کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اپنے خیمے نصب فرمائے۔ اب 3 محرم کا سورج طلوع ہوا تو صحرا کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ دور دور تک ریت ہی ریت دکھائی دیتی تھی۔ فرات کا دریا قریب تھا لیکن اس کا پانی اہل بیت تک پہنچنا مشکل بنا دیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے عبادت اور دعا میں مشغول رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ آنے والے دن امت مسلمہ کی تاریخ کا رخ بدلنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر صبر اور رضا کی کیفیت نمایاں تھی۔ اس دن عمر بن سعد کے لشکر میں مزید کمک پہنچنے لگی۔ مختلف علاقوں سے سپاہیوں کے دستے آ کر اس لشکر میں شامل ہو رہے تھے۔ دشمن کی کوشش تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر دباؤ بڑھایا جائے تاکہ وہ اپنے موقف سے دستبردار ہو جائیں، لیکن حق کے علمبرداروں کے قدموں میں کوئی لغزش پیدا نہ ہوئی۔ خیموں کے اندر اہل بیت اتحاد، صبر اور استقامت کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ حضرت زینب خواتین اور بچوں کو تسلی دیتی تھیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید دلاتی تھیں۔ بچے کبھی پانی مانگتے اور کبھی اپنے بڑوں کے چہروں کو دیکھتے، مگر کسی کی زبان پر شکوہ نہ تھا۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت خیموں کی گرد نگرانی کرتے تاکہ اہل بیت کی حفاظت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور وفاداری دوست اور دشمن دونوں کے درمیان مشہور تھی۔ تیسری محرم تک کربلا کا ماحول مکمل طور پر جنگی شکل اختیار کر چکا تھا۔ دشمن کے لشکر میں شور و غل تھا، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں میں قرآن کریم کی تلاوت، ذکر الہی اور دعا کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو بار بار یاد دلاتے تھے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ باطل کے سامنے جھک جانا مسلمان کی شان نہیں۔ کربلا کی سرزمین پر چلنے والی گرم ہوائیں گویا آنے والے مصائب کی خبر دے رہی تھیں۔ سورج کی تپش شدید تھی اور صحرا کی گرمی جسم کو جھلسا رہی تھی، مگر اہل بیت کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے ٹھنڈے تھے۔
حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر نوجوان بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ مکمل وفاداری سے کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر عزم اور ایمان کی روشنی نمایاں تھی۔ تیسری محرم کے دن دشمن کی تعداد میں اضافہ اور محاصرے کی سختی اس بات کا اشارہ تھی کہ آنے والے دن مزید کٹھن ہوں گے، لیکن اہل بیت کے خیموں میں خوف نہیں بلکہ توکل تھا۔ ہر شخص اپنے رب کی طرف متوجہ تھا۔ رات کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، اہل بیت دعا میں مشغول رہتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ کربلا کا یہ دن ہمیں صبر، استقامت، حق گوئی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا درس دیتا ہے۔ ہمیں سکھاتا ہے کہ حالات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہوں، مسلمان کو حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ 3 محرم کا دن اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، صحرا پر اندھیرا پھیل رہا تھا اور آنے والے دنوں کے عظیم امتحانات قریب آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کی محنت کی محبت نصیب فرمائے، ان کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب، شیئر اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ اور آگے آپ کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ نیچے کمنٹ میں بتائیں۔ تھینک یو۔